میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. بھگت سنگھ ایک ایسا نام جس کے متعلق پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنے بڑے آدرش وادی، ایک باغی اور ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے جان دی. اور ایسے لوگوں کی دنیا ہمیشہ کہانیاں سنایا کرتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو جو کہانیاں سناتے ہیں وہ جو ایک بات ہوتی ہے وہ ایسے ہی اصل میں لوگوں کی کہانیاں سنانا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسپریشن حاصل کی جائے. میرے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان کی بہت ہی معتبر اور معزز شخصیت ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم سوشلزم اور مزدوروں کے حقوق اور عام غریب لوگوں کے حقوق ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کا بہت زیادہ کام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق طارق صاحب. تھینک یو سو مچ فاروق طارق صاحب فار جوائننگ مائی شو. بہت شکریہ جی. فاروق صاحب، آپ کی جو تنظیم اور جو جماعت ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اگر آپ انٹروڈکشن کروا دیں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، میری تنظیم کا نام ہے حقوق خلق موومنٹ. یہ چند سال پہلے لاہور میں ہم نے اس کی تعمیر شروع کی تھی. یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل کمپین ہے جو نوجوانوں میں تحریک کو فروغ دے رہی ہے، جو نوجوانوں میں، مزدوروں میں، کسانوں میں، عورتوں میں، اقلیتوں میں، مظلوم اقوام میں یہ حقوق کی بات کرتی ہے. اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ محنت کش علاقوں میں کام کرتی ہے. ٹھیک، میں ویورز کو، ناظرین کو یہ بتا دوں کہ فاروق طارق صاحب جو ہیں ان کا نام ایک سوشلسٹ کے طور پہ اور ایک ان کی بڑی اس بارے میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اگر چند ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے پاکستان میں تو ان میں ایک یہ نام آتا ہے بڑا، جو اس طرح کے محنت کشوں کے لیے، کسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے دائرے. فاروق صاحب، جو میں نے ابھی بات کی، بھگت سنگھ ایک ایسا زبردست نام ہے کہ انسان جب ان کے متعلق سوچتا ہے اور بات کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ ہم بات کریں گے کہ شادمان چوک جو ہے ہمارا پاکستان لاہور میں، اس کو ان کے نام پر، ان کے نام سے جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تھا، ان کے نام پر رکھا گیا تھا. وہ کیا سلسلہ ہے، وہاں پر ان کا مزار بنا نہیں بنا، وہ سارا ایشو اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی تو بہت کچھ جانتے ہیں ان کے مقدمے کے حوالے سے کہ انہوں نے اس دوران کیا کیا کچھ کہا، کیا کیا کچھ ہوا جب یہ لاہور کی جیل میں تھے. اس بارے میں پلیز اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے. دیکھیں، بھگت سنگھ تو پنجاب کے نوجوانوں کے لیے ایک بغاوت کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے. اور چونکہ ان کا تعلق بھی ضلع لائل پور سے، جو اس پیریڈ میں لائل پور تھا، فیصل آباد ہے، وہاں کے ایک تحصیل جڑا والا کے ایک گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. اور میں اس کالج سے ہی پڑھا ہوں جہاں بھگت سنگھ جو ہے وہ پڑھتا تھا. اس کا نام تھا ڈی اے وی کالج، بعد میں اس کا اچھا، نام اسلامیہ کالج سول لائن پڑھا. اور اس کالج کے باہر ہی بھگت سنگھ نے اپنے دو ساتھیوں سمیت جو ہے وہ اس ایس پی پولیس سے بدلہ لیا لالا لاجپت رائے کی شہادت کا، جس نے لالا لاجپت رائے کو لاٹھیاں مار کر جو ہے وہ شہید کر دیا تھا 1928 میں. اور بھگت سنگھ کی شہادت ہوئی ہے 23 مارچ 1931 کو. تو بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی جب لاہور میں آئے تو اس وقت ایک انقلابی سماں تھا. لوگ جو ہے انقلاب کی بات کر رہے تھے، انگریز سامراج سے چھٹکارے کے لیے مختلف سوچوں اور مختلف طریقہ کار اور حکمت عملی پر کام کر رہے تھے. تو لاہور میں ایک تھے لالا لاجپت رائے. یہ ایک معروف وکیل تھے، بہت امیر آدمی تھے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لاہور میں ٹریڈ یونینز کی بنیاد رکھی. وہ ٹریڈ یونینز کے بانی کہلا سکتے ہیں لاہور کے اندر. تو انہوں نے سائمن کمیشن کے خلاف ایک جلوس نکالا جو ایمپریس روڈ لاہور سے شروع ہوا. تو جیسے یہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا تو انگریزوں کی پولیس نے انہیں روک کر لاٹھیاں ماریں اور وہ 4 دن کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو اس وقت بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے. چنانچہ انہوں نے جو ایکشن کیا، جس کو بعد میں انہوں نے ریگریٹ بھی کیا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ ایک پولیس افیسر کو قتل کر کے ہم اپنے اتنے بڑے غصے کو ٹھنڈا کر لیں جو کہ پورے نظام کو بدلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ایس پی کو مارا اور پھر یہاں سے نکل گئے اور دلی میں جا کر پھر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک
جو علامتی دھماکہ کیا، صرف ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، اور دیکھا کہ اس وقت جو نام نہاد الیکٹڈ نمائندے تھے، جو نامزد نمائندے تھے دلی کی پارلیمنٹ میں، وہ سب اپنی سیٹوں کے اندر چھپ گئے، اور بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے نعرے لگاتے ہوئے اپنی گرفتاری دی. اور پھر وہ بعد میں لاہور کی کیمپ جیل میں تھے، جو کیمپ جیل تھی اس وقت، اور بعد میں یہ میاں والی بھی شفٹ کیے گئے. ان کی جو سب سے بڑی جیل کے اندر کارنامہ ہے وہ ان کی قیدیوں کے حقوق کے لیے، جو رائٹس ہوتے تھے قیدیوں کے، ان کے لیے ایک لمبی بھوک ہڑتال کرنا تھی. اور وہ بڑا اچھا. بہادر شخص تھا، اور طویل انہوں نے بھوک ہڑتال کی، جس کے نتیجے میں قیدیوں کو مراد ملی. اور پھر جو ان کا ایک اور اہم کارنامہ تھا، لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے ایک سیاسی میدان بنا دیا تھا. ان کو جب بھی ٹرائل کے ضمن میں لاہور ہائی کورٹ لایا جاتا تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم اپنی آزادی کا میسج اپنے بیان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے. اور چونکہ یہ نون کیس تھا اور نامور وکیل ان کے لیے دفاع میں آ رہے تھے، دوسری طرف حکومت بھی تلی ہوئی تھی ان کو پھانسی دلوانے کے لیے، تو انہوں نے ایک پولیٹیکل میسج دیا لاہور ہائی کورٹ کے بیانات کے ذریعے، اور جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں انقلاب چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان سے اس قسم کا سلوک نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. اور لوگوں کو میسج دیا. دیکھیں بھگت سنگھ کے جو چچا تھے نا، ان کا نام تھا اجیت سنگھ. وہ خود بہت بڑے ایک کسان رہنما تھے، اور اب اجیت سنگھ جڑا والا کے علاقے میں اور لائل پور کے علاقے میں اور نیلی بار کا علاقہ جو سائی وال کا علاقہ ہے، اور ساندل بار کا علاقہ جو لائل پور کا علاقہ ہے، اور میرا ہوم ٹاؤن جو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے وہ بھی نیلی بار میں ہی آتا ہے. تو ان علاقوں میں جب وہ جلسے کرتے تھے 1900 کے آغاز میں، تو ہزاروں کسان اکٹھے ہو جاتے تھے. شاید یہ پہلی پنجاب کی بڑی کسان تحریک تھی جو بھگت سنگھ کے چچا اجیت سنگھ جی لیڈ کر رہے تھے. پھر اجیت سنگھ کو گورنمنٹ نے پکڑا اور جرمنی انہوں نے ملک بدر کر دیا. وہ پہنچے پھر بھگت سنگھ کی شہادت کے بعد، اور جو ہے وہ بلکہ پاکستان بننے کے بعد وہ پہنچے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ، جہاں بڑا ان کا استقبال ہوا. تو بھگت سنگھ نے جو پیغام دیا آزادی کا، انقلاب کا، بغاوت کا، جدوجہد کا، قربانی کا، وہ ہم سب لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا. تو جب ہم نے 2000 میں لیبر پارٹی ہم نے تعمیر کی تھی 1997 میں، تو اس کی جو پہلی کانگریس تھی وہ 2000 میں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے جو ایڈیٹوریم ہے اس میں منعقد ہوئی تھی لاہور میں، اور اس میں 23 مارچ کو ہم نے جان بوجھ کے وہ کانگریس رکھی تھی. یہ 4 روزہ کانگریس تھی جس میں 12 انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ بھی شریک تھے، اور اس میں ہم نے پھر یہ نعرے لگائے تھے کہ اپ اپ ریڈ فلیگ، ڈاؤن ڈاؤن یونین جیک، جو نعرہ لگاتے بھگت سنگھ شہید ہوا تھا. بھگت سنگھ کی شہادت کے فوری بعد چھپا کے اس کی راکھ کو جو ہے وہ انڈیا کی طرف لے گئے، لیکن لوگ پھر وہاں سے فیروز پور سے واپس لاہور لائے، تو لاکھوں لوگوں نے بھگت سنگھ کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ باہر آ کے مظاہرے کیے. شاید کسی اور نوجوان کو اتنی بڑی جو ہے وہ جو رسپیکٹ ہے وہ نہ ملی ہو جتنی بھگت سنگھ کو ملی اس پیریڈ کے دوران. ٹھیک. فاروق طارق صاحب، ان کا جب مقدمہ چل رہا تھا اس دوران بڑی ہم پڑھتے ہیں اب کہ اس دوران کی جو کچھ پروسیڈنگز ہوتی تھیں وہ بڑا ڈٹ کے جواب دیتے تھے. انہوں نے بہت سے ایسے سوالات اٹھائے، بہت سے جوابات دیے، جس طرح انہوں نے جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کچھ تفریق پائی جاتی ہے کہ پارڈن کے لیے ان کو کہا گیا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، یا ان کو معافی مل سکتی تھی اور نہیں ملی. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ معافی مانگنے والا تو نوجوان نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے دھوکوں میں آنے والا تھا. وہ تو کہتا تھا میں نے مارا ہے، اور بالکل مارا ہے، اور بالکل ٹھیک مارا ہے. وہ اس کو دفاع کرتا تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ گاندھی سے لے کر قائد اعظم تک سب کو کہا گیا تھا، اگرچہ انہوں نے بیانات دیے بھگت سنگھ کے حق میں، لیکن وہ سب کہہ رہے تھے کہ بھگت سنگھ ایک دفعہ اپنا یہ بیان واپس لے لے کہ انہوں نے نہیں مارا
اس نے کہا نہیں میں نے مارا ہے تو کیوں میں اس کو واپس لوں. تو وہ کبھی معافی مانگنے والا کیا, وہ تو اپنے بیان سے واپس ہونے والا نہیں تھا جس کی بیسس پہ اسے پھانسی کی سزا دی گئی تھی. تو بھگت سنگھ کی جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں جس میں وہ گھنٹوں تقریر کرتا تھا, ججوں نے اس کو سنا اس پیریڈ میں, اور اس جی میں نے یہ دوران سنا کہ وہ بڑا زبردست بولتے تھے اور بہت تقریریں کیا کرتے تھے اس دوران. ہی واز اے گریٹ اسپیکر, ایک موٹیویٹر تھا, ایجوکیٹر تھا, ایجیٹیٹر تھا. وہ نوجوانوں میں اس نے آزادی ہند سبھا, نوجوان سبھا بنائی تھی اس پیریڈ میں, اور اس نے ایک نیا پیغام دے دیا تھا. اور دیکھیں 20-21 سال کی عمر میں اتنا پاپولر ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی, اور 23 سال کی عمر میں اس کی شہادت ہو گئی 1931 میں. اور اس پیریڈ میں اس نے کتابیں بھی لکھی, مارکسزم کو پڑھا. اس سبق اس نے یہ سیکھا تھا ٹیررزم ناٹ اے وے, کہ ایک بندے کو کافی نہیں ہے, ہمیں پورے نظام کو بدلنا. اور اس نے اپنی کتابوں میں ریگریٹ کیا مارکسزم کو پڑھنے کے بعد جو ہے بیسیکلی نوجوانوں تحریکوں کو تعمیر کرنا ہے. ہمیں ایک یا دو شخص کو مار کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے طبقے کو خوش نہیں کرنا, بلکہ اس پورے طبقے سے بدلہ لینا جنہوں نے ہمیں 200 سال تک جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا فاروق صاحب, اب ذرا ہم آتے ہیں اس طرف کہ بھگت سنگھ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو شادمان چوک ہے یہاں پر ان کے نام پر یہ چوک نام ہونا تھا, تو یہ نام رکھا گیا تھا ان کے نام پر یا نہیں؟ ابھی نہیں, یہ نام رکھا بھی گیا تھا اور نہیں بھی رکھا گیا تھا, دونوں طرز کی باتیں. میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا پاکستان وزٹ کرنے کے لیے جس میں نصیر الدین شاہ کی وائف بھی شامل تھی. تو میں انہیں لینے کے لیے واگے بارڈر گیا ہوا تھا, اور ہم سب جو سماجی ایکٹیوسٹ تھے وہ واگا بارڈر پہ تھے. تو اس نے مجھے کہا میں نے بھگت سنگھ کی آخری جو جگہ وہ دیکھنی ہے, اس سے پہلے ہم شادمان چوک میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے. تو میں بڑا شرمندہ سا ہوا کہ مجھے تو ہم نے تو شادمان چوک میں بھگت سنگھ کی وہ آخری جو جگہ ہے اس کو کچھ سیلیبریٹ نہیں کیا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. میں انہیں لے گیا اس جگہ پہ اور ان کو لاہور دکھایا بھی. وہ ایک روز کے لیے آئی تھی, اور وہ ایکٹر ہیں, مجھے اب نام ان کا یاد نہیں ہے, شی از ویری نون ایکٹر, نصیر الدین شاہ کی اہلیہ ہیں اور تھیٹر کرتی ہیں, ڈرامہ کرتی ہیں, گریٹ آرٹسٹ ہیں. تو انہیں اور دو اور لوگ تھے, ان کو میں لاہور گھماتا رہا اور دل میں یہ سوچتا رہا کتنی بدقسمتی ہے, کہاں سے انڈیا سے گریٹ لوگ بھگت سنگھ کی جگہ دیکھنے آ رہے ہیں اور ہم لاہور میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. تو اگلے سال میں نے پھر اناؤنس کیا اور بھگت سنگھ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی, بھگت سنگھ یادگار کمیٹی, اور اس کمیٹی کے تحت ہم نے پہلی دفعہ شادمان چوک میں جو شادمان مارکیٹ کے پاس ہے, یہ وہ جگہ تھی جو کیمپ جیل کی جگہ تھی جہاں اسے شہید کیا گیا تھا, جہاں انہیں پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا تھا, یہ وہ جگہ تھی. تو وہ ہم نے کنفرم کر کے کہ یہ جگہ ہے, پھر ہم نے پہلی دفعہ اناؤنس کیا تو ہم کچھ 100 لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اور ہم نے بھگت سنگھ شہید کے نعرے لگائے اور کہا کہ اس چوک کا نام, شادمان چوک کا نام آپ بھگت سنگھ چوک رکھیں. تو پھر ہم نے یہ ہر سال کرنا شروع کیا, اور پھر ہم نے بھگت سنگھ کا جو گاؤں تھا اور جو اس جگہ کا مالک تھا اقبال صاحب, ان کو لاہور بلایا. ہم نے ایک بڑا زبردست یہاں پہ ایک سیمینار کیا جس میں وہ لاہور آئے, شاہد محمود ندیم صاحب جو کا تھیٹر والے وہ بھی تھے, اور ہم نے ایک دیال سنگھ لائبریری کے اندر ایک ہال تھا جس کا نام بھگت سنگھ ہال ہے لاہور میں, یہ لکشمی چوک کے پاس ہے. اور ہمارے لیے بھی ایک نئی خبر تھی چونکہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے نا بھگت سنگھ ہال کے, انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ تو بھگت سنگھ کا, اور یہ بات ہے 10/11 کی, 2010 یا 2011 کی بات ہے, 2010 کی. تو اس نے کہا جی میرا حال حاضر ہے بھگت سنگھ کے لیے. تو ہم نے وہاں پہ ایک بڑا زبردست سیمینار کیا بھگت سنگھ کی یاد کے لیے. تو اقبال صاحب نے کہا میری جگہ ہے, آپ لے لیں, اس کو میوزیم بنائیں. تو ہم نے ایک یہ کمپین بھی شروع کی کہ جہاں بھگت سنگھ کی حویلی تھی, ان کے پیرنٹس کی جو حویلی تھی, جو ان کا اپنا آبائی گھر ہے, اس کو میوزیم بنایا جائے.
تو اس پہ بھی ہم نے کمپین شروع کی. نور الامین مینگل صاحب لاہور کے ڈی سی تھے اس پیریڈ میں. وہ ایک پروگریسو نوجوان تھا. تو ہوا یہ کہ ہم نے جب کمپین شروع کی تو ایک لاہور بیوٹیفیکیشن کمیٹی بنی ہوئی تھی جس میں سلیمہ ہاشمی وغیرہ بھی تھے جو فیض احمد فیض کی دختر ہیں. تو ہم نے پھر کونسل کو, لاہور کارپوریشن کو خط لکھنے شروع کیے تنظیموں کی جانب سے, اس چوک کا نام آپ بھگت سنگھ چوک رکھیں. چنانچہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو ہماری طرف سے سینکڑوں خط گئے ہوئے تھے کہ چوک کا نام جو ہے وہ بھگت سنگھ چوک رکھ دیا جائے. کمیٹی نے اپروو کر دیا اور یہ بات ہم نے اناؤنس کر دی میڈیا کے ذریعے. میں نے پہلی وہ نیوز بریک کی جس کو انڈیا کے تمام مین سٹریم نیوز پیپرز نے بھی شائع کیا کہ شادمان چوک کا نام بھگت سنگھ چوک رکھ دیا گیا ہے. اور ہمارے اس میں کافی جو ہے وہ بیانات شائع ہوئے, ہمارے انٹرویوز ہوئے, دنیا بھر سے ہمیں رابطہ کیا گیا, مبارکبادیں دی گئی کہ فائنلی دیر از سم گڈ نیوز. اور یہ نور الامین مینگل صاحب تھے جنہوں نے یہ کیا. لیکن جو مذہبی لوگ تھے نا وہ بھگت سنگھ کو سکھ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس نے تو جی کچھ ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو یہ ایتھیسٹ تھا, یہ جو ہے یہ سکھ ہے. اور تو ہم نے جب اگلے سال ہم آئے بھگت سنگھ چوک میں تو ہم سے پہلے مولوی وہاں پہ تھے اور ہم چند لوگ تھے اور وہ کافی لوگ تھے. لیکن یہ آپ ان کی بھگت سنگھ کی ڈیتھ کے والے دن گئے, یعنی ان کی جو ڈیتھ اینیورسری اس پہ. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. 23 مارچ والے دن جب ہم پہنچے وہاں پہ ہم نے نوٹس کیا ہوا تھا کہ ہم تو آئیں گے اور ہر سال اب کریں گے, یہ ہم نے کہہ دیا تھا, اب ہر سال یہ ہوگا وہاں پہ. تو مولوی پہنچے ہوئے تھے, وہ بالکل بڑے غصے والے تھے. میرے ساتھ ہی مدیحہ گوہر جو فوت ہو چکی ہیں, جو اجوکا تھیٹر کی ڈائریکٹر تھی, جی بہت بڑی آرٹسٹ. ایک ہمارے سعیدہ دیپ صاحبہ ہیں. تو ہم 3 لوگ پہنچے پہلے. تو میں نے کہا بیٹھ جائے, آج ہم بس آ رہا ہے یا پا رہا ہے, اس چوک کا نام بھگت سنگھ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ابھی ہمارے ساتھی نہیں آئے تھے, ہم پہلے پہنچ گئے تھے. تو مولویوں نے ہمیں کو دھکے دینے کی کوشش کی, پھر ہم ان کے گلے پڑے, پولیس آ گئی, ایک تصادم کا, پھر ہمارے ساتھی آ گئے, پھر ہم 200-300 لوگ ہو گئے اور پھر مولویوں کو ہم نے پیچھے دھکیلا وہاں سے. اور یہ پاسبلٹی تھا کہ کوئی فائرنگ شائرنگ بھی ہوتی, کیونکہ مولوی آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہوتے ہیں سارے یہاں پہ جو اس قسم کے انتخاب پسند گروپ ہے. تو یہ ہمارا پہلا ٹکراؤ تھا. پھر 3-4 سال ٹکراؤ رہا, پھر انہوں نے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا, لاہور ہائی کورٹ. اچھا. اور سٹے یہ لے لیا جی کہ یہ جو چوک ہے اس کا نام بھگت سنگھ نہیں ہو سکتا, اس کا نام چودھری رحمت علائی چوک رکھ دیا جائے. چودھری رحمت علی, ٹھیک ہے, علائی صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. اس کا پاکستان سے اتنا ہی تعلق تھا, لندن میں رہتا تھا, لندن میں فوت ہوا, لندن میں دفن ہو گیا. اس کا کیا پاکستان سے تعلق تھا, اس چوک سے تو تعلق بنتا ہی نہیں تھا. بس ایسے ہی زد میں آ کے مولویوں نے کہا جی اس کا نام. جی. تو پھر اب یہ ہے لیٹسٹ صورتحال کہ ہم مظاہرے کرتے ہیں 23 مارچ کو وہاں پہنچتے ہیں. نہیں, اس کے بعد بس یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے کہ یہ انہوں نے چودھری رحمت علی کے نام پہ رکھ دیا, تو ان کے نام پہ ہو گیا وہ چوک انہی کے نام پہ؟ نہیں, اس کا فارملی سرکاری نام ابھی تک بھگت سنگھ چوک ہے, لیکن سٹے آرڈر ملا ہوا ہے ہائی کورٹ سے اور اس سٹے کے اوپر ابھی کاروائی نہیں ہو رہی. عدالتیں بھی شاید تھوڑا گھبراتی ہیں کہ ہم کیا فیصلہ لیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ بھگت سنگھ کی حویلی کی ہوئی, ان کے گاؤں کی ہوئی. وہی بیوروکریٹ جو لاہور میں تھے وہ فیصل آباد چلے گئے. تو انہوں نے جا کے, جو کہ ہم سے کافی باتیں سنی ہوئی تھی لاہور میں انہوں نے جا کے کہا میں نے اس حویلی کو اب میوزیم بنانا ہے. اس نے وہ حویلی خریدی. نور الامین مینگل نے آج کل شاید وفاقی سیکریٹری ہے پاکستان میں, از اے ٹاپ بیوروکریٹ اور خراج تحسین ہے ان کو. یہ بلوچ نوجوان تھے. تو انہوں نے حویلی خریدی سرکار کے پیسوں سے. حویلی کو میوزیم میں اس نے کہا جتنی تصاویریں لے آؤ. اقبال صاحب بڑے خوش تھے, ان کی فیملی بڑی خوش تھی. وہ فوت ہو گئے ہیں بیچارے, اب تو اب ان کی فیملی ہے, گاؤں میں ہی رہتے ہیں. لیکن جو ان کے استاد تھے نا, نہیں اقبال صاحب اس حویلی کے مالک تھے. انہیں وہ حویلی پاکستان بننے کے بعد الاٹ ہوئی تھی. جب پاکستان بنا تو لوگوں کو جگہ ملی نا, تو انہیں وہ حویلی ملی. جب انہیں پتا چلا یہ تو, اور بھگت سنگھ کے دور کی یادیں وہاں موجود تھی. وہ درخت تھا, ان کے سوٹ کیس تھے, وہ ہمیں بتاتے تھے سب کچھ.
تو اقبال صاحب تو فوت ہو گئے، لیکن وہ اب جگہ گاؤں میں بھگت سنگھ میوزیم ہے اس وقت. بھگت سنگھ میوزیم پاکستان میں قائم ہے، ہزاروں لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ 23 مارچ کو وہاں پہ ہم جشن مناتے ہیں. ہمارے ساتھی جاتے ہیں فیصل آباد سے، ہم لاہور میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہ محاذ جو ہے سنبھالا ہوا ہے کہ شادمان چوک کا نام ایک دن فائنلی ہم نے بھگت سنگھ چوک رکھنا ہے، جو مرضی ہو جائے. دیکھیں وہ سکھ نہیں تھا، وہ ایک انقلابی تھا. وہ مسلمانوں میں، سکھوں میں، ہندوؤں میں تمیز نہیں کرتا تھا، وہ سب کے ساتھ تھا. وہ انگریز سامراج کے خلاف تھا، وہ کولونیلزم کے خلاف تھا، وہ یہاں پہ برٹش راج ختم کرنا چاہتا تھا. وہ ہمارا آزادی کا ہیرو ہے، وہ ہماری آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا فوت ہوا ہے. اس کی قربانی جو ہے وہ ہم سب کے لیے فرض ہے، خاص طور پہ لاہوریوں کے لیے، اور میرے لیے تو اور زیادہ، کیونکہ میرا تعلق بھی اس کالج سے تھا اور میرا ڈسٹرکٹ بھی فیصل آباد تھا، تو میں تو پرسنلی بھی اس مسئلے پہ انوالو ہوں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ جب بھگت سنگھ کی 70ویں ڈیتھ اینیورسری تھی، یہ 2017 تھی، تو ہم 70 پاؤنڈ کا کیک لے کے گئے وہاں پہ، اور وہ اچھا. کیک بنایا ہمارے لیے لاہور کی ایک بہت معروف بیکری ہے، راحت بیکری. جی کینٹ جی میں جی جی آپ جی جانتے ہوں گے. جی تو راحت جی. بیکری کے مالک تھوڑے پروگریسو ہیں. ہم نے کہا بھگت سنگھ کے لیے کوئی کیک ہی بنا دیں ہمیں، تو انہوں نے اتنے پیار سے بھگت سنگھ کی اتنی بڑی پکچر لگا دی اوپر، اور وہ ایک ٹرالی میں ہم لے کے آئے وہاں پہ، چونکہ وہ انہوں نے سجایا ہوا تھا وہ سارا کیک، اور وہاں پہ وہ پھر کیک صحافیوں میں، نوجوانوں میں، لڑکیوں میں جو وہاں پہ آئی ہوئی تھیں، ان سب میں ہم نے کاٹ کے تقسیم کیا. تو ہم بھگت سنگھ کی سالگرہ اس طرح بھی مناتے ہیں، ڈیتھ اینیورسری کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اس پہ غمگین نہیں ہوتے، اس کو جشن کے طور پہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا آزادی کا ہیرو. دیکھیں ہندوستان میں وہ آزادی کا ہیرو فارمل ہیرو ہے. پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو قومی سطح پر، ریاستی سطح پہ ان کی شہادت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں قومی ہیرو کا درجہ دیں. تو فاروق طارق صاحب، بس آخری سوال ایک دو آپ سے، کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سلسلے میں آپ نے حکومت سے کوئی اپلیکیشن دی، کوئی رابطہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ جو انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کروایا جائے، اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے. جس طرح باقی ہیروز کے اوپر چھٹی ہوتی ہے، چلیے چھٹی نہیں، لیکن کم از کم سب کو پتا ہو کہ میوزیم کس جگہ پہ ہے. یہ بس ان سوالوں کے جواب دیجیے گا پلیز مجھے. جڑاں کے پاس ان کا گاؤں ہے، جڑاں تحصیل ہے، اس سے 10 اچھا. کلومیٹر آگے، اور وہاں پہ وہ گاؤں ان کا جو ہے مجھے اب نام بھی ناڑ ہے کہ وہ گاؤں جو ہے نا اس میں ان کا اوکے میوزیم ہے. اور اوکے. دوسرا یہ ہے کہ ہم حکومت کو کئی دفعہ خط لکھ چکے ہیں اس بارے میں، یہ فارملی بھی ہم انہیں کہہ چکے ہیں. اور دیکھیں ویسے بھگت سنگھ پاکستان کے نوجوانوں کا ہیرو ہے، اور وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو، اور بھگت سنگھ کو ایک تعظیم کے طور پر پاکستان میں یاد کیا جاتا ہے. سکھ دیو کو، ان کے دوستوں کو جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، جی. ان کو بھی اسی راج تعظیم، گرو. راج جی. گرو کو ان کو تعظیم سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان میں. اور جس نے صحیح معنوں میں انگریز کے خلاف قربانی دی وہ تو بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی تھے. دیکھیں لاہور کا جو ایک اہم ترین شخصیت تھی نا وہ لالا لاجپت رائے تھی. ان کی ماں کے نام کے اوپر گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، انہوں نے وہ گلاب دیوی ہاسپٹل اپنی جائیداد لاہور کے شہریوں کے لیے وقف کر دی تھی. 1930 میں گاندھی نے آ کر گلاب دیوی اسپتال کا افتتاح کیا تھا. لاہور کی کئی اور بلڈنگز ہیں جو لالا لاجپت رائے امیر آدمی تھے، انہوں نے ڈونیٹ کی ہوئی ہیں لاہور کے لیے. وہ ٹریڈ یونین کے بانی تھے، محنت کشوں کو منظم کرتے تھے، اپنی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگے تھے. اتنا انقلابی آدمی تھا وہ، کوٹھی سرو، اور انہوں نے وہ ہال تعمیر کیا ہوا تھا لاہور میں محنت کشوں کے لیے. اس کے جس نے سائمن کمیشن کے خلاف مظاہرہ کیا، اس کی ڈیتھ کا بدلہ جو ہے وہ بھگت سنگھ جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے. تو اس لحاظ سے ہم سب کا وہ ہیرو ہے، وہ کامن ہیرو ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں ان کے بھتیجے اور بانجے سے بھی ملا ہوا ہوں سہارنپور اچھا. میں، انڈیا کے اندر جا کے. ہم نے طے کیا تھا کہ ان کی یوم پیدائش انڈیا میں منائیں گے، ان کی شہادت کا دن لاہور میں منائیں گے. تو میں ان کو دعوت دے کے آیا، ہمارا بڑا استقبال کیا انہوں نے سہارنپور میں. میں 10 رکنی ایک وفد لے کے گیا تھا،
اور شاید یہ سہارنپور میں پہلا پاکستانی وفد تھا اور بہت ہمیں انہوں نے سر پہ اٹھایا اس وزٹ کے دوران. تو طے کیا لیکن انہوں نے ویزے نہیں دیے. وہاں کے ایک ہمارے دوست تھے جو اب وہاں پہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, انہوں نے بھی سارا وقت ہمارے ساتھ سرو کیا. ہزاروں لوگوں نے ہمارے ساتھ فوٹوگرافس کھنچوائیں سہارنپور شہر میں کہ جناب یہ پاکستان سے ہمارے گیسٹ آئے ہیں. مسلمان جو کمیونٹی تھی انہوں نے ہمیں عشائیے دیے, ہمیں اپنی فیکٹریز کا وزٹ کرایا. وہ چنیوٹ کی طرز پہ جو ہے وہ مشہور ہے شہر جو فرنیچر انگریونگ میں, تو بڑا ایک نون شہر ہے. اور سہارنپور عام بڑے مشہور ہے پورے انڈیا جی سب جی سہارنپوری ان کو کہتے ہیں. تو ہماری وہ بڑی یادگار وزٹ تھی. لیکن وہ جو ایکسچینج آف وزٹ تھا وہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے ویزے نہ ملنے کی وجہ سے ہمارا پروگرام ادھورا رہ گیا. ورنہ ہم اس کو کافی آگے لانا چاہتے تھے کہ ایک سال انڈیا میں ہم جائیں اور دوسرا سال وہ پاکستان میں آئیں, وہ یہاں پہ آئیں. ہو جائیں. اور یہ کبھی ہم کریں گے, حالات سارا وقت تو ایک جیسے نہیں رہتے, کبھی بدلیں گے تو یہ ہم اپنا خواب بھی پورا کریں گے. تو فاروق طارق صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے حالات, دوستی کی جو بات ہوتی ہے, بارڈر کھولنے کی, ویزے جاری ہونے کی, جس طرح ایک ادھر ادھر آنے جانے کی ایک دوسرے کی طرف, ایسے حالات کچھ بہتر ہوئیں گے نزدیکی مستقبل میں؟ دیکھیں ابھی بہت برا وقت گزرا ہے, بالکل کٹ آف تھا دونوں طرف سے, اور بالکل لوگوں کا آمد و رفت بند تھی, نہ کچھ ٹریڈ ہو رہی تھی اور کافی ایک دوسرے کے خلاف بیانات تھے. اب شاید تھوڑی سی اوپننگ ہو. مودی صاحب کو بھی اب کشمیری رہنماؤں کو بلا کر کنسلٹ کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے ان کی بات نہیں مانی, لیکن ایک تھوڑی اوپننگ ہوئی ہے. کچھ پاکستان والوں نے بھی کہہ دیا ہے, فوج والوں نے خفیہ مذاکرات کر کے کہ ہم آپ کی طرف مداخلت نہیں کریں گے, آپ ادھر مداخلت نہ کریں, اور اس کو یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی کہتے رہے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو کچھ انڈیکیشنز تو ہمیں ہو رہی ہیں, لیکن دیکھتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ اب اور کس وقت اپنی بات سے پھر جائیں گے. میں اس وقت واگا بارڈر سے صرف 10 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں. میں نے اپنا گھر واگا بارڈر کے قریب بنایا تھا ایک خواہش کے لیے, اور وہ ابھی پوری ہونی ہے میری, کہ میں صبح جاؤں امرتسر, دوستوں سے ملوں, جو میں نے ڈرنک کرنا ہے وہاں پہ ڈرنک کروں, اور شام کو اپنے گھر واپس آ کے سو جاؤں. تو یہ ابھی میرا پورا ہونا ہے. اور گھر میرا ادھر بارڈر کے پاس ہی ہے, اور میں نے رہتا بھی وہی ہوں. اس کے قریب کے دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں. ایک ایسی جگہ بھی ہے ہمارے پاس جہاں کھیت میں ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف انڈیا ہے. آپ ایک قدم پاکستان میں رکھ سکتے ہیں, دوسرا قدم انڈیا میں رکھ سکتے ہیں. دیہاتی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہ لاہور کے بالکل پاس قریبی جگہ ہے. میں وہاں جا کے بعض اوقات امن کے کبوتر بھی اڑاتا ہوں کہ امن کی تحریکیں چلیں. تو ہم اپنی کوششیں تو جاری رکھے ہوئے ہیں امن کے لیے, ایکسچینج آف وزٹ کے لیے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اپنے ہیرو بھگت سنگھ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. بہت شکریہ فاروق طارق صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم فار مائی پروگرام. اور ہم آئندہ بھی کوئی ایسا زبردست سا ٹاپک لاہور اور کسی ایسی پرسنالٹی کے حوالے سے سلیکٹ کریں گے, کیونکہ اس طرح کے جو ہے لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے, ان پہ بات ہوتے رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. تھینک یو.